أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألا بذكر الله وتطمئن القلوب۔ ارشاد باری تعالی ہے، لوگوں اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، خبردار دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون صرف اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے۔ لکھنا نہیں آتا اے مسلمان تو پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا اے مسلمان تو پڑھا کر، پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے۔ سونا تو بڑی دور کی بات، اس مال کے دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا، وہ اللہ جو ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہم سب کو ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ذکر الہی کے فوائد اور ثمرات۔ انسان کی زندگی کا ایک پل اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد ہی اصل زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یقیناً اس انسان کا سفر اللہ تعالیٰ کی جنت والا ہوگا۔ پورے کا پورا دین اس کو پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان کو انسان کے قریب کر دیا جائے اور انسان کو رب رحمان کے قریب کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی سب سے اہم اور بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جتنی بھی عبادات کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان عبادات کے متعلق آگاہ کر دیا، ان کی تعداد بتا دی، ان کا طریقہ بتا دیا۔ نمازیں 5 فرض ہیں، رمضان کے روزے 30 فرض ہیں، زکوٰۃ
صاحب نصاب اور نصاب کو کس وقت پہنچتی ہے، اور حج کا طریقہ کیا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کتنے مال پہ کتنی دینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمیں سمجھایا بھی، بتایا بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے متعلق فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، گن گن کے نہ کرو، رک رک کے نہ کرو۔ عبادت کے لیے، نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر اگر وضو نہیں بھی ہے تو تب بھی تمہاری اور میری زبان رکنی نہیں چاہیے۔ کثرت سے اپنی زبانوں پہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو جاری کر لو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بے غم انسان کو کر دینے والی چیز ہے، جو انسان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دینے والی چیز ہے، انسان کی تنگ دستیوں کو خوشحالیوں میں بدل دینے والی چیز ہے، اور انسان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر اور اللہ رب العالمین کی یاد یہ ایسا انمول تحفہ ہے کہ راتوں کو قیام کرنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا اور میدان جہاد میں لڑنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے والا، یہ عظیم چوٹی کے جو عمل ہیں، راتوں کو قیام کرنا، دن بھر روزہ رکھنا، میدان جہاد میں لڑنا، اس سے بھی افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ مختلف مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف اذکار بتائے ہیں۔ کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں جس موقع کی دعا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ سکھائی ہو۔ کوئی ایک موقع، انسان رات سونے لگتا ہے تو سوتے وقت بھی کی دعا بھی میرے نبی محمد الرسول اللہ نے سکھلا دی، صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے وقت بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ پھر انسان اٹھنے کے بعد سب سے پہلے واش روم جاتا ہے تو واش روم جانے کی دعا بھی میرے نبی نے سکھا دی، واش روم سے باہر آتا ہے تو واش روم سے باہر آنے کی دعا بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دی۔ صبح اٹھا ہے تو کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مارنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ انسان سویا ہے تو سوتے ہوئے یہ ایسے ہی ہے جیسے موت کی آغوش میں چلا گیا ہے۔ مرے ہوئے اور سوئے ہوئے بندے کی زندگی میں اور حالت میں کس چیز کا فرق ہے؟ جب انسان سو جاتا ہے یا انسان مر جاتا ہے دونوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، فرق صرف سانسوں کا ہے۔ مرے ہوئے کی سانسیں بھی بند ہوتی ہیں لیکن سوئے ہوئے کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے انسان رات کو سویا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، لوگوں اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں موت کی آغوش سے نکال کر زندوں میں شامل کر دیا ہے۔ تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں، سانسیں چل رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں سوئے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر دی۔ اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پھر واش روم جاتے ہو تو کہو، کیا کہو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے۔ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ اور پناہ میں آ کے کہو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ ناپاک جنوں اور جننیوں سے جن کا اکثر بسیرا ہمارے گھروں کے واش روم میں ہوتا ہے۔
اور واش روم سے باہر آئے، کہو غفرانکا، اے اللہ، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے واش روم گیا اور واش روم میں جتنا وقت میں نے گزارا، اے اللہ اتنا وقت بھی میرا تیری یاد سے غافل گزرا ہے، اس پر اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ واش روم سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفرانکا، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے اور نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے، اور وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کے بعد، وضو مکمل ہونے کے بعد انسان وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اور وہ دعا اتنی عظیم دعا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دعا جو بندہ وضو کے بعد پڑھ لیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے والا انسان، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی مسجد میں آیا نہیں، مصلی پہ آیا نہیں، لیکن اس کی معافیوں کے اہتمام اللہ شروع فرما دیتا ہے۔ پھر ایک ایک قدم اٹھاتا جاتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف، ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پہ انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک پل، ایک لمحہ ایسا نہیں۔ پھر اپنے گھر سے نکلا، کیا ذکر کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا نام لے کر جب یہ گھر سے نکلا، میرے نبی نے فرمایا گھر کے باہر شیطان کے چیلے، جنات، شیاطین جو اس کو پکڑنے کے لیے، جکڑنے کے لیے، رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں، یوں ہی یہ پروٹیکشن لے کے اپنا حصار مضبوط کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو شیطان بھی اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اس نے کہا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میرا گھر سے نکلتے ہوئے قدم اللہ کے نام سے، میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہوں، اور اسی رب کبریا پر میں نے توکل اور بھروسہ کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو نیکی کرنے کی توفیق اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت میرے اندر ہے، مگر اس کی استطاعت بھی اگر میرے اندر آئے گی، گناہ سے بچوں گا یا نیکی کا عمل کروں گا، تو اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔